تو یہاں میں گزارش بھی کروں گا کہ زندگی کے ماحول کو بھی سنت کے مطابق بنایا کرے. جن کو اللہ نے سمجھ سوچ دی ہے، خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ سکون سے بیٹھ جائے. کوئی پابند نہیں ہے کسی چودھری کا کہ اس کے لیے کرسی اٹھائے، کوئی پابند نہیں ہے کہ اس کا خیال کرے کہ آیا ہے کہ نہیں آیا. محمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے. انک قد آذیت و آنیت، تم ایک تو تکلیف دے رہے ہو اور ایک لیٹ آئے ہو. پابندی اس بات کی جائے کہ میں نے اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کام کرنا ہے. کوئی بات کر رہا ہو اس کو یہ کہہ دو ان سے چپ ہو جا. حدیث کہتی ہے یہ بھی تم نے لغو بات کی ہے. آسان ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے، میری کالیں ختم نہیں ہوتی. میری زندگی کے 30 60 سال غرق ہو گئے اور مجھے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں آئی. میں ساری زندگی انسانوں کی غلامی میں گزار دیتا ہوں. ہر سال آتا ہے یہ تمنائیں جو ہیں وہ جوش پکڑتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کی جائے. اللہ کے رسول کی بات کا معنی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. تمہیں غلامی کرنی ہے تو اللہ کی غلامی کرو. دین زندہ ہوتا ہے تو اللہ کی غلامی سے. اللہ کے رسول نے تو اسی لیے تو دین پھیلایا تھا. جب رستم کے سامنے گئے صحابی ربعی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تمہارا ویژن کیا ہے، تھیم کیا ہے تمہارے دین کا؟ الفاظ سنیے. اس نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کے اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں. اور ہم من جور الادیانی الى عدل الاسلام، یہ جو اسلام کے علاوہ باقی دھرم بنے ہوئے ہیں ظلم اور زیادتی کے، ان انسانوں کو ظلم و زیادتی کی چکی سے نکال کے اسلام کا عدل اور انصاف دینا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اس کی سنت یہ ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے تو اس وقت آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی، پہلی گھڑی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں. اور اگر خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے تو یہ بات یاد رہنی چاہیے یہ زور پڑھنے آیا، جمعہ پڑھنے نہیں آیا. یاد رہنی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا انما یأتی للظہر، روایت کہہ رہی ہے یہ زور پڑھنے آیا ہے. ہماری 50 سال عمر ہو جاتی ہے، یہ 8 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کوئی شخص وقت پہ آ جائے، جمعہ سنے، جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ جائے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، ہر اٹھنے والے قدم پر جاتے اور آتے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر ملتا. لیکن ہماری خواہشیں ختم ہو گئی، شخصیت پرستی کو ذبح کر دیا تھا اسلام نے. ہم کہتے ہیں فلاں جمعہ پڑھائے گا تو آئیں گے، پھر بھی اپنی مرضی سے. تمہیں اللہ کے لیے آنا چاہیے. اللہ کی رضا جب تک مقصود نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا. اپنے آپ کو دھوکے کی زندگی سے نکالیے. یہ دھوکہ ہے میں کسی کو راضی کروں، میں کسی کو راضی کروں. میرے پیارے بھائی، رب کو راضی کرو، ساری دنیا ہی راضی ہو جائے. میں آپ کا بھائی ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. میرے بھائی اس رویے کو بدلیے. جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے اس کے بعد جو آنے والا میرا پیارا اور محترم بھائی ہے وہ نیکیاں کس سے لکھواتا ہے؟ اپنی عادت کو بدلیے. ہماری عمریں کتنی ہو گئی، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں. یہ 8 دن کے بعد ایک عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے. حدیث میں آتا ہے جمعہ عید کا دن ہوتا ہے. وہ عید سے پیچھے کون رہتا ہے؟ میرے بھائی معمول بنائیے کہ ہم نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے.